رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تعمید، اس کی تقدیس، اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف واقعات بیان فرمائے. اس دھرتی کا ایک سب سے پہلا واقعہ کہہ لیں جو پیش آیا جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا گیا، اس کے بعد وہ اہم واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تو دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی. جس کی قبول ہوئی تھی اس کے بھائی نے جس کی قبول نہیں تھی اس سے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں قتل کروں گا. جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے والا نہیں ہوں، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرا اور اپنا گناہ لے کے تم لوٹو. تو پھر اس کے نفس نے، اس کے دل نے اس بات پہ اس کو ابھارا، جو اس کے دل میں بات بیٹھی تھی وہ اس کے قتل پہ آمادہ ہو گیا اور آخر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ اس دھرتی پر پہلا قتل تھا. اس سے لوگوں کے لیے یہ راہ آسان ہوئی کہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اب وہ پشیمان ہوا
کہ اب میں بھائی کی لاش کا کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے آ کے زمین کریدنی شروع کی۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپا سکتا ہوں، دفنا سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے اپنے بھائی کو ایسے دفن کر دیا۔ تو یہ ایسے سمجھے زمین پہ پہلی قبر تھی۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ کتنا مختصر ہے، لیکن قربانی، اس کے مقاصد اور اس کی راہ میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں، ان سے پردے ہٹاتا ہے، اور قربانی کی قدامت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ قربانی کتنی قدیم سے چلی آ رہی، اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو ان پہ کئی احکام اس دور کے متعلق تھے، ان میں ایک اہم بات قربانی بھی تھی۔ تو یہ قربانی دینا ہماری فطرت کے اندر شامل، یعنی جو شخص قربانی دینا نہیں جانتا وہ دین پہ نہیں چل سکتا۔ یہاں پہ بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مال کی، جان کی، خواہشات کی، اور معاشرتی پابندیوں کی، سماجی پابندیوں کی، لوگ کیا کہتے ہیں اس نظریے کو پیچھے کرنے کی۔ ایک قدم قدم پہ ہمیں قربانیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جو شخص قربانی دینا نہیں جانتا اس کے لیے دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنی آسائش اور سہولیات کی قربانی بھی نہ دے، اپنی جان اور مال کی قربانی بھی نہ دے اور کہے کہ میں دین پہ بھی چل سکوں گا، ایسا ممکن نہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ جو ابتدائی احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ اتارے، ان میں قربانی شامل تھی۔ تو اس قربانی کو ہم سے طلب کیا جاتا ہے کہ لوگ قربانی پیش کریں، کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں۔ تو ہم عموماً قربانی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، ایک قربانی اس کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں جو ابھی آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، عید قربان۔ اس قربانی کا کچھ نہ کچھ جو ہے رواج وہ ہمارے ہاں باقی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ وہ دونوں ایک ہی والدین کی اولاد تھے، دونوں ایک ہی والدین کی اولاد تھے، اس کے باوجود ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ اگر نسب کا اعتبار ہوتا کہ فلاں نسب سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معتبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ عمل ہوگا، وہ کردار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے شرف سے نوازیں گے۔ اگر کردار نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے نبی اور انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کیوں نہ ہو، تو جس کی اللہ تعالیٰ چاہے گا قبول کرے گا اور جس کی چاہے گا قبول نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے ہمیں نہ اپنے نسب پہ ناز کرنا ہے، نہ اپنے مسلک پہ ناز کرنا ہے، نہ اپنے آپ پہ ناز کرنا ہے، نہ اپنی نیکیوں پہ ناز کرنا ہے۔ ہمیں تو یہی چاہیے کہ جو ہم ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے، وہ قبول ہو جائے، وہ منظور ہو جائے۔ بس یہ ہماری پہلی اور آخری خواہش ہونی چاہیے۔ نمود و نمائش، دکھلاوا، شہرت، ریاکاری اور غلط مقاصد، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے دل میں کسی بھی قربانی کے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل جو چیز ہے وہ قبولیت ہے۔ دیکھیے، میری اور آپ کی کاوشیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت نہ پا سکیں تو پھر کس قدر ہمارے لیے حسرت اور ندامت ہوگی کہ ہم نے کوششیں بھی کی، کاوشیں بھی کی، ہم جھکتے بھی رہے، ہم نے دکانیں بھی بند کی، ہم نے دفاتر کو بھی چھوڑا اور مسجد میں آئے، سب کچھ ہم کرتے رہے، لیکن وہ قبول نہیں ہو سکی۔ تو یہ انسان کے بنیادی جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار
دعاؤں کی صورت میں بھی کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما لے، اور اس کے جو تقاضے ہیں قبولیت کے ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا رمضان کے خطبوں کے اندر میں نے خطبہ آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں قبولیت نہیں پاتی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور اس ذات نے یہ فرمایا ہے کہ وہ نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا جو بہت قدردان ہے۔ اس قدردان ذات کے حضور بھی ہماری نیکیاں اگر قبولیت نہیں پاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ تو اصل اس چیز پہ فوکس کیجئے اپنی زندگی بھر کی قربانیوں میں، نیکیوں میں، کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پا جائے۔ یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ اصل کامیابی ہے، نہیں تو بہت بڑی بڑی نیکیاں، وہ نیکیوں کے انبار، وہ نیکیوں کے پہاڑ انسان کے لیے سود مند نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنا قدردان ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کو، ایک آدھی کھجور، ایک کھجور، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہاڑ جتنا اجر دینے میں بھی قادر، اور ایسی مثالیں حدیث کے اندر موجود۔ تو جو اللہ اتنا قدردان ہے اس سے اپنی نیکیوں کی قدر نہ کروانا تو یہ بہت بڑی انسان کے لیے حسرت ہے۔ تو جب انہوں نے قربانی پیش کی دونوں نے، اب ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے اندر کوئی کمی تھی جس کی قبول نہیں ہوئی، اور جس نے صحیح صورت میں وہ قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ قربانی قبول فرما لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت، انہوں نے عید قربان کی نماز سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے، نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی۔ نیت ان کی اچھی تھی۔ نیت کیا تھی؟ انہوں نے بتایا، حدیث میں موجود ہے کہ میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے لوگ میری قربانی ان کے گھروں میں پہنچے اور وہ اس سے ناشتہ کریں، کھائیں اس کو۔ تو نیت کتنی اچھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گوشت ہے، یہ قربانی نہیں ہے، صرف وقت کی وجہ سے، کہ انہیں چاہیے تھا کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد وہ قربانی کرتے، انہوں نے پہلے کر دی، نیت اچھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو شاۃ اللحم و شاطن، کہ یہ تو بکری کا گوشت ہے جو تم نے پیش کیا، بس یہ قربانی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک اتنی سی وجہ سے، پہلے اور بعد کی وجہ سے اتنا فرق پڑ گیا، اور ہم اپنے عقیدے، اپنے نظریے اللہ کے حضور کیا پیش کر رہے ہیں، کیسے پیش کر رہے ہیں، ہمارے دل کے ارادے کیا ہیں، ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو اہم بات یہی ہے کہ قبولیت کی طرف ہمارا نقطہ نظر ہو، ہماری سوچ اور فکر یہ ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، منظور ہو جائے۔ یہ سب سے اہم کاوش ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نیکی کرے، چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہیں نیکی کر رہے، اس وقت بھی یہ ہو، آپ اگر رستے سے کوئی چیز ہٹاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دے۔ یعنی ایسا انسان کا ایک تصور ہونا چاہیے قبولیت کا۔ اس کے بعد اب کیا ہوا کہ اس کو حسد ہو گیا کہ اس کی قبول کیوں ہوئی، حالانکہ آپ جانتے ہیں شعور اور عقل کی بات تو یہ تھی کہ وہ سوچتا کہ میری کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اصل تو یہ بات سوچنا تو اس بات پہ چاہیے کہ میری کیوں نہیں قبول ہوئی، یہ تو سوچ بنتی ہی نہیں ہے کہ اس کی کیوں قبول ہوئی۔ ہاں، یہ جاننے کے لیے کہ اس کی قبول ہوئی، اس کی وجوہات یہ ہے، یہ تو ایک علیحدہ بات، لیکن اس بات پہ اس پہ اعتراض کرنا کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، تو یہ کتنا بڑا شعور کا فرق ہے، کتنی بڑی ایک یعنی ناسمجھی ہے، ناعقلی ہے کہ انسان کہے کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہے۔ سوچنا تو یہ چاہیے کہ میری کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اگر دیکھیے وہ یہی بات اپنے ذہن پہ رکھتا تو وہ قتل نہ کرتا، وہ اپنے اوپر غور کرتا
اور حقیقت ایسے ہی ہے، انسان کی فطرت دیکھیے، پہلے انسانوں کا واقعہ ہے، عموماً انسان لوگوں کے عیوب اور لوگوں کے جو ایسے امور ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے حسد کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہتا ہے نا شاعر کہ جب تک نہ تھی اوروں کے عیبوں پر نظر، جب تک نہ تھی اپنے عیبوں پر نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیوں نہیں قبول ہوئی، ہم سے ایسا کیوں نہیں ہو سکا، ہم کیوں نہیں بروقت نماز میں جمعے میں آتے، ہم سے یہ نیکی کا فلاں کام کیوں نہیں ہو سکتا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، لیکن عموماً لوگ اس بات سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا پرہیزگار بنا پھرتا ہے، یہ دراصل اسی حسد کی وجہ سے ایک ذہن ہوتا ہے کہ انسان اس کا اظہار کسی نہ کسی صورت کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں بڑے نمازی، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ کہتے ہیں، تو یہ دراصل اسی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ کیوں نماز پڑھتا ہے، یہ کیوں ایسے کرتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ حسد انسان کے لیے زہر حل ہے، اس کو یعنی انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے اس کی آزمائش کے لیے کہ وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ تقسیم ساری اسی کی ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ اس کی تقسیم کے مطابق ملتا ہے۔ حاسد شخص دراصل اللہ تعالیٰ پہ ایسے سمجھے عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں دیا، تو اس کو کیوں دیا ہے، زیادہ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور حسد اس کی نیکیوں کو بھی برباد کرتا ہے، اس کی صحت کو بھی تباہ کرتا ہے، اس کے سکون کو بھی تباہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے جب قابیل نے یہ پہلا قتل کرنا تھا تو اس نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ میں نے اسے قتل کرنا ہے، اس حسد کی بنیاد پر، اور کوئی بات نہیں تھی، نہ کوئی زمین کا جھگڑا تھا، نہ کوئی اور تھا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ان دونوں نے جو قربانی دی وہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی۔ کیا قربانی دی؟ وہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، بہت چھوٹی بھی، کسی بات پر بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اس کو پوشیدہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ دراصل میں آپ سے عرض کروں کہ جب علم کے شناور بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسے عقدے کھولوں، ایسی باتیں، ایسے نقطۂ نظر وہ سامنے لاؤں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مخفی رکھا ہے تو ہم بھی اسے مخفی رکھتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ قربانی کس چیز کی تھی، اصل بات یہ ہے کہ قربانی دی اور قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی، اصل بات یہ تھی، مقصد یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ دونوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی۔ تو قربانی کیا دی یہ ہمارا سوال نہیں ہے، ہمارا سوال تو یہ ہے کہ کیوں قبول ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی۔ تو اس نے پھر جب اس نے یہ جواب میں کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو اس نے یہ بات کہی جس کی قبول ہوئی تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ سوائے اس کے نہیں اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو تمام عبادات سے مطلوب اور مقصود ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے مقصد بھی کیا ہے کہ یہ ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی تقوی کی طرف لاتی ہے۔ روزے ہیں، ان کا بھی مقصد یہ ہے، اور حج ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کے سفر پہ جا رہے ہو، تم نے ساری چیزیں اپنے لیے اکٹھی کر لی، لیکن یاد رکھنا اصل جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ پھر قربانی سے بھی جو مقاصد حاصل کیے گئے وہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے محض اس کا بیان ہی نہیں قرآن مجید میں نقل فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی قربانی کوئی نیکی کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں آیت کا یہ ٹکڑا ضرور آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو متقین کی قبول کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا، صرف قربانی کا ذکر نہیں فرمایا یہ بیان کرنے میں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو بھی نیکی کرے، جو قربانی دے، جو عبادت کرے، جو نماز پڑھے، جو روزے رکھے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات دے، جو بھی نیکی کی قسم ہو سکتی ہے، رشتہ داروں کو دے، صلہ رحمی کرے، تو اس میں یہ بات ضرور ہمارے ذہن میں نقش ہونی چاہیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین ہی سے قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، مرتے دم تک یہ لفظ، یہ جملہ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول فرماتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا، تو اس کا مطلب ہے جب قبول کرنے والا ہی یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں متقین میں سے بنا دے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی متقین میں سے بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی دعا سکھائی ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں یہی بات ہے کہ یا اللہ ہمیں متقین کا پیش رو بنانا، یعنی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے پیچھے جو ہماری اولاد ہے یہ متقین میں شمار ہو، ان کا شمار اہل تقوی میں ہو، یعنی ان کو اللہ کا ڈر بھی ہو، اس کا خوف بھی ہو، نیکی کی طرف راجے بھی ہوں، اور گناہ سے اپنا دامن بچانے والے بھی ہوں، تو یہ تقوی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے کہ اس سے ڈرتے بھی رہیں، اس کے احکام پہ عمل بھی کرتے رہیں، اس کے جو منہیات ہیں جس سے اس نے روکا ہے اس سے اپنے دامن بچا کے اس معاشرے میں جیتے رہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ اب اس قسم کا تقویٰ ہو سکتا ہے جو عہد نبی میں تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ تقویٰ فضیل بن عیاض والا ہو سکتا ہے، ابن قیم والی وہ باتیں ہو سکتی ہیں، نہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اس دور کا علم ہے کہ اس میں کیسے کیسے فتنے ہیں، کیسی کیسی مشکلات ہیں۔ آپ ایک اچھائی دیکھتے دیکھتے اچانک برائی کی طرف پہنچ جاتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سے فتنے کھڑے ہیں، عالم کفر نے ایسے فتنے تراشے اور پھینک دیے امت مسلمہ کے سامنے، امت مسلمہ نے دیکھے اور تجربے کے بغیر ان کو اپنانا شروع کر دیا۔ اب بہت سے فتنے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر تقوی کی کیفیت کا پیدا ہونا، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا، یہ بھی لازم ہے۔ دیکھیے جس قدر آندھی طوفان سخت ہوتا ہے اسی قدر اس کے مقابلے کے لیے جو بچاؤ اور تحفظ کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، اسی طرح فتنے اگر زیادہ ہیں، سخت ہیں، تو اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں تحفظ بھی زیادہ کرنا چاہیے، اس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا تو اس نے یہ اپنا ذہن بنا لیا۔ اب دوسرا جو تھا بھائی حابیل، اس نے کہا کہ میں تیری طرف اپنے ہاتھ اس لیے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ آپ کو وہ حدیث مبارکہ یاد ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی قاتل تو جہنمی ہے، اس نے تو قتل کیا، اس کا تو جرم بنتا ہے، تو مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا ارادہ نہ ہو کہ آپ اپنے بھائی سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے جب دونوں برابر کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک نے پہلے قتل کر دیا تو دونوں مجرم ہیں۔ بچے گا وہ کہ ایک قتل کرنا چاہتا ہے، دوسرا اپنا دامن بچانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ظاہر ہے یہ سارا واقعہ اور پس منظر موجود تھا، تو آپ نے جب علامات قیامت میں سے یہ بات بیان فرمائی کہ ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، مسلمان آپس میں برسر پیکار ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر یہ فرمایا، اس دور کے حوالے سے یہ فرمایا کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ اپنی تلواریں جو ہیں ان کو کن کر دینا ہے، ان کو پتھر پہ مارنا اور توڑ دینا، ان کو کن کر دینا، ان کی جو دھار ہے وہ کسی کو قتل کے قابل نہ رہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے مجھے مارنے کے لیے تو پھر کیا کروں؟ تو اس وقت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہو جانا جیسے آدم علیہ السلام کا بہتر بیٹا تھا۔ بہتر بیٹا کون تھا؟ جو مقتول ہوا تھا، جو قاتل تھا وہ بہتر نہیں تھا۔ اس کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا جرم اس آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے کھاتے میں ڈلے گا، کیونکہ اس نے اس گناہ کو ایجاد کیا، یعنی لوگوں کے سامنے رکھا کہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو جتنے بھی قتل ہے قیامت تک اس کا جرم اس کے کھاتے میں بھی پڑتا رہے گا۔ اس وجہ سے آپ اس معاشرے کے اندر کسی بھی برائی کے موجد نہ بنیے، اس سے اپنا دامن بچا لیجئے۔ اس دنیا سے میں اور آپ چلے جائیں اور ہماری کوئی برائی وہ جاری رہے، لوگ اس کو کرتے رہیں، تو یہ ہمارے لیے کس قدر بڑا جرم بنتا جائے گا۔ برائی ایک شخص نہیں کرتا، برائی پھیلتی ہے، برائی اپنی جگہ بناتی ہے، اور یہ اکثریت جو ہے وہ برائی کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی برائی کے موجب نہ بنیے۔ اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے ان میں یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمیں مقتول ہونا گوارا کر لینا چاہیے۔ آج تو ایسی بے حوصلگی ہے، ایسی عدم برداشت ہے، یقین کیجئے کہ بات بات پر جھگڑے، لڑائی، یعنی لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو راستہ نہیں دیتے، لیکن اسی موقع پہ اگر لڑائی ہو جائے تو بے شک 2 گھنٹے وہاں پہ ضائع کر دیں، ایک دوسرے کو سنائیں بھی، مار بھی کھائیں، ماریں بھی، حتیٰ کہ دشمنی منہ لے کے وہ یہاں سے چلے جائیں، یہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک سیکنڈ کا رکنا برداشت نہیں کرتے۔ تو ایسے عالم کے اندر ہمیں یہ حوصلہ اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور گناہ کا موجد کبھی بھی نہیں بننا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ سارے اچھے بھی نہیں ہوتے، سارے برے بھی نہیں ہوتے۔ آدم علیہ السلام کے لختے جگر ہیں، لیکن ایک اچھا ہے دوسرا برا ہے، تو لوگوں کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی سر ہوگا، یعنی مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو وہ مقتول ہو کے بھی کامیاب ہو گیا، حابیل مقتول ہو کے بھی کامیاب ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بہتر قرار دیا۔ زبان نبوت سے یہ خیر کا لفظ ہی اس کے لیے نکلنا اس کی کامیابی کی دلیل ہے، اور وہ قاتل ہو کے بھی ناکام ٹھہرا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کو قتل کیا تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب تک وہ کسی کا حرام خون نہیں کرتا۔ جب حرام خون کر لیتا ہے، یعنی کسی کو ناجائز اس نے قتل کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ان تمام نیکیوں سے رک جاتا ہے، اور اس کی آخرت کی جو سزا ہے وہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جو متقین ہیں ان کے اندر معاشرتی اوصاف بھی ہوتے ہیں۔ معاشرتی اوصاف کا مطلب یہ ہے، ایک ہے متقین کا اللہ سے تعلق، ایک ہے بندوں سے تعلق۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق بنا رکھتے ہیں، لیکن بندوں سے ان کا تعلق اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اخلاق اور وہ ان سے جو عز و انکسار ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، ان سے وہ اچھے طریقے سے نہیں بولتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یعنی جس کا اللہ سے تعلق اچھا ہے اس کا بندوں سے بھی تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے حابیل نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل بھی کرے گا
تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرتی اوصاف بھی ہونے چاہیے متقین میں۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نصیحت فرماتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نصیحت ہوتی ہے کی طرف سے، تو اس وقت لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، کوئی نصیحت کو قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والا دل چاہیے جو نصیحت کو قبول کرے، ایسے کان چاہیے جو نصیحت کو ہمارے دل میں ڈالے، اور ایسا دل چاہیے جو اس نصیحت کو اپنے دل میں جگہ دے دے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بہت سی تقریریں، بہت سی تحریریں، بہت سی آیات، بہت سے واقعات، بہت سی احادیث وہ انسان پہ کوئی اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا دل مانگیے جس میں نصیحت بیٹھ جائے، سما جائے اور اس کو قبول کرنے والی بن جائے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عقل اور شعور یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے۔ آپ دیکھیے کہ اس نے جب قتل کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کوے کو بھیجا جس نے اس کو بتایا کہ زمین کریت کے اس میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن جب اس نے قتل کرنا تھا، جب وہ قتل کرنے کے ارادے میں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی نہیں فرمائی اس انداز سے کہ وہ قتل سے رک جائے۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ جب اس نے پشیمانی اس بات پہ کی کہ میں اپنے بھائی کو کیسے دفناؤں، کیا اس کا کروں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی۔ لیکن جب وہ قتل کے ارادے سے تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی نہیں کی، اس کو آزاد چھوڑا۔ اس وجہ سے دنیا میں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا انجام اور آخرت میں اس کی جو سزا ہے وہ اس کے لیے بھی اسے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس وجہ سے جو پشیمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہی بندہ ہے جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ نہیں پکڑے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات اس کے سامنے نہیں رکھی۔ لیکن جب وہ پشیمان ہوا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا چاہتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی شخص جب پشیمان ہوتا ہے، جب نادم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ لیکن جب وہ کچھ کرنے کا عزم پکا کر چکا ہو اور ایسے کرنے پہ ہو، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، ایک شخص جو قرآن و حدیث کی مسند پہ بیٹھا ہے وہ اگر ایسے کرتوت کرنے لگ جائے اپنے برے ارادوں سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں روکتا، اور اگر کوئی بازار حسن میں جا کے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو بچانے میں قادر ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ کا تقوی اور ڈر اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي